اور پھر دنیا یہ کہتی ہے، کالے لباسی کو دیکھ کے کہتی ہے کہ کالا لباس شیعوں کی علامت ہے نا؟ ایسے ہی نا، اگر یقین نہیں تو عام دنوں میں اگر کالا پہن کے جاؤ تب بھی کہیں گے شیعہ لگ رہا ہے۔ اور پھر محرم کے مہینے میں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، نہ ان کو کہنے کی ضرورت کہ آپ پہنیے، نہ ہمیں کہنے کی ضرورت، دل خود کہتا ہے کالا پہن کے عزاداری کی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کالا لباس شیعت کی علامت ہے نا، یہ بات طے ہو گئی۔ کالا لباس شیعت کی علامت۔ ہم نے جب پوری کائنات پہ نظر کی تو ہماری نظر قبلے پہ گئی، ہماری نظر خانہ کعبہ پہ گئی، ہم نے دیکھا کہ اس پہ بھی کالا لباس ہے، اس پر بھی کالا لباس ہے۔ ارے یہ کالا لباس جو ہم نے پہنا ہے یہ تو ہم نے خود سے پہنا ہے، ہمیں کسی نے پہنایا نہیں ہے۔ بھائی ہم علی کے چاہنے والے، حسین کے عزادار ہیں، ہم کالا نہیں پہنیں گے تو کون پہنے گا؟ کیونکہ یہ تو اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے عطیہ ہے، ہدیہ ہے کالا لباس، سمجھیے۔ مگر یہ جو خانہ کعبہ پہ جو کالا لباس ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتی بات۔ حکومت کس کی ہے؟ حکومت کس کی ہے موجود بھائی؟ خانہ کعبہ میں حکومت کس کی ہے؟ دشمن اہل بیت کی۔ بھائی دشمن اہل بیت ہے نا، کعبے پہ اپنے من کا کلر لگا دے۔ بھائی نبی کے مزار پہ گنبد خضرا، خضرا کے معنی ہرا کہتے ہیں، تو اگر خضرا کو ہرا کیا ہے، چونکہ ہرا ہے، ہر چیز کا اپنا ایک نسبت ہے، نظام ہے، تو کیوں نہیں کرتے کالا لباس کی جگہ اس کو ہرے میں تبدیل کر دے؟ جو خانہ کعبہ پر لباس ہے کالا ہی ہے نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، کالا ہی لباس ہے، تو ہرا کیوں نہیں کر دیتے؟ سفید کیوں نہیں کر دیتے؟ 12 رنگ کا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا تمہیں نہیں پتا اللہ جب علی کو منوانا چاہتا ہے، اللہ جب حسین کی عزا بچھانا چاہتا ہے تو یاد رکھو تم اپنے لباس کو اتار دو، یہ تمہارا مزاج ہے، خانہ کعبہ مسلسل پورا سال عزاداری مناتا رہے گا۔ ایک بار سے بلند صلوات۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کالا لباس تمام رنگوں پر غالب ہے۔ کالا لباس تمام رنگوں پہ غالب ہے، اور کالا لباس تو ایسا ہے کہ ہم دوسرے بھی پہنتے ہیں، بے شک، اور یہ کہہ کے پہنتے ہیں ارے شیعوں کا تھوڑی نہ ہے۔ اس کا مطلب یہ فطرت کہہ رہی ہے کہ جو چیز غالب آ جاتی ہے وہ بلندی پر ہوتی ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے غم حسین سارے غموں پہ غالب ہے، غم حسین تمام غموں پہ غالب ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارا مرنے والا مر بھی جاتا ہے مگر ہم غم حسین منا کے بتاتے ہیں دیکھو ہم حسین کو رو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ محرم کا جو مہینہ ہے سارے غموں پہ غالب آ گیا، یہ حسین کا مہینہ سارے غموں پہ غالب آ گیا، اور جو غالب ہو جائے ہر چیز پر اسے کہتے ہیں موجز نما۔ موجز نما کہیے یا معجزہ کہیے، جو چیز تمام چیزوں پر غالب آ جائے اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے مولانا؟ صلوات پڑھیے تب بتاؤں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن نے کہا کہ جب بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو ان کو پالنے کا مسئلہ آیا کہ کون پالے گا، تو اللہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنے اپنے قلم کو پانی میں ڈال دیں، اور اس زمانے میں پھر کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں جو قلم تھا وہ لوہے کا رہتا تھا، آج کے زمانے کے حساب سے لکڑی کا یا اس کا نہیں رہتا تھا، اس کا رہتا تھا لوہے کا، اور لوہے کی عادت یہ ہے جب پانی میں ڈالو گے ڈوب جائے گا۔
जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा मरियम की वही किफालत करेगा, सब डालेंगे। जितने लोग कह रहे हैं ना कि हम पालेंगे, तो सब अपने अपने कलम पानी में डालो। जिसका कलम तैरेगा वही मरियम को पालेगा, है ना। तो सबने अपने अपने कलम को पानी में डाला, सबका कलम डूबा। क्योंकि आप लोहे के कलम को अगर पानी में डालेंगे डूबेगा नहीं, डूबेगा, डूब जाएगा। तो सबने अपने अपने कलम को पानी में डाला, सबका कलम डूबा, जनाब ज़करिया का कलम तैरा। तो कुरान ने पढ़ के कहा वक़फ़लहा ज़करिया, तब हमने ज़करिया को कहा, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मरियम को पाला। किसको पाला? मरियम को पाला। मरियम कौन है? का मासूमा है। अब मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, बताएं मरियम अफजल है या मोहम्मद अफजल? मरियम अफजल है या मोहम्मद अफजल? तो सबने कहा मरियम कैसे अफजल हो सकती हैं, हमारे मोहम्मद के आगे तो कोई अफजल नहीं। अरे मुसलमानों, तुम्हारे मुल्लाओं को हमने कहते सुना है मोहम्मद हम जैसे हैं। तो फिर लोगों ने कहा कि बड़ा मासूम कौन है? रसूल। छोटी मासूमा मरियम। तो जो मासूम को पाले, कुरान ने कानून बता दिया, जो मासूम को पालेगा वो मोजिज़ नुमा होगा। तो बस मुसलमानों इंसाफ कर दो। तो जो मरियम इस्मत कुबरा नहीं है, इस्मत सुगरा है, तो जो इस्मत सुगरा को पाले वो तो मोजिज़ नुमा हो जाए। जो मोहम्मद को पाले वो काफिर कैसे हो जाए? इसका मतलब जनाब अबू तालिब भी मोजिज़ नुमा, इसलिए कि जनाब अबू तालिब ने जो पाला है, कायनात में किसी ने, सारे पालने वाले एक तरफ, अबू तालिब एक तरफ। ऐसे ही है ना। मरियम की किफालत जनाब ज़करिया ने की, तो कहा परवरदिगार मुझे औलाद दे। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, तुम्हें यह्या जैसा बेटा देते हैं, और सिफत वाला बेटा है। जनाब यह्या नबी भी है वो। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने यह्या जैसा बेटा दिया, नबी भी, पाक भी, मासूम भी, मोजिज़ नुमा भी। तो जो मरियम को पाले वो मांग रहा है तो अल्लाह ने दे दिया, मगर किसी तारीख में नहीं मिलता कि मोहम्मद को पालने के बाद अबू तालिब ने अल्लाह से मांगा भी है। मगर खुदा ने एक कानून बनाया कि जब मरियम को पालने वाले को हम मांगने पे दे रहे हैं, तो जो मोहम्मद को पाल रहा है उसे बिन मांगे देंगे। बहुत खूब, उसे बिन मांगे देंगे। तो जो मरियम को पाल रहा है उसे क्या दिया? एक बेटा दिया, यह्या। यह्या नबी भी है, मासूम भी है, मोजिज़ नुमा भी है। तो मासूमा को पालने के एवज में अल्लाह ने यह्या जैसा बेटा दिया, जबकि मांगा ज़करिया ने और अबू तालिब ने नहीं मांगा। जबकि अबू तालिब ने वो चीज़ पाली कि खुदा कहता खजाने कुदरत में मेरे पास मोहम्मद से अफजल कोई चीज़ नहीं। खुदा के खजाने में मोहम्मद से अफजल कोई चीज़ नहीं। ये मैं इसलिए बार बार इस जुमले को दोहरा रहा हूँ ताकि आपके भी जहन में बैठ जाए, अल्लाह के बाद मोहम्मद है सबसे अफजल। अल्लाह के बाद सबसे अफजल मोहम्मद, मोहम्मद के बाद अली, फिर औलाद अली। ये जहनों में बिठा लीजिएगा, कोई आपको फंसाने की कोशिश न करे। वैसे भी अली वालों को कोई रोक नहीं सकता है। तो अबू तालिब ने पाला, तो अल्लाह के खजाने कुदरत में मोहम्मद से अफजल कोई चीज़ नहीं। तो अबू तालिब को देगा क्या? तो आवाज़ कुदरत आई, मोहम्मद सबसे अफजल है, तो उससे अफजल कोई चीज़ नहीं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया खुद देखेगी। अबू तालिब को मैं 12 मोहम्मद दूंगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मोहम्मद पाला है तो 12 मोहम्मद दूंगा, जिसके लिए खुद मेरा मोहम्मद कहेगा अव्वलन मोहम्मद, औसतन मोहम्मद, आखिरन मोहम्मद, कुल्लन मोहम्मद। सलवात पढ़े मोहम्मद। आप तो थोड़ा आगे आ जाइए।
ایک بار یا علی تھوڑا تھوڑا نزدیک آ جائیں گے تو یہ ہوگا مجھے آپ تک آواز پہنچانے کے لیے زیادہ زور نہیں دینا پڑے گا. اور جو بعد میں مومنین آتے ہیں دیکھیے الحمدللہ آج مجلس تیسری مجلس ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پہلی مجلس میں سارے بچے تھے, ایک دو بڑے تھے. پھر یہ دیکھ رہا ہوں کہ اذا خانے کی جو کھیتی ہری بھری ہو گئی, سارے پودے بڑے ہو گئے. کیا کہنے ہے کہ نہیں؟ تو اذا خانے میں آنے والا اس کا ذہن بھی ہرا بھرا ہو جاتا ہے محمد اور آل محمد کے نور سے. لہذا پھر میں مومنین سے بار بار مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں, میں تبلیغ نہیں کر رہا ہوں, میں گزارش کر رہا ہوں. اس لیے کہ تبلیغ میری کیا حیثیت, تبلیغ کو تو اللہ نے رسول سے کہا تبلیغ کرو. ہے نا قرآن میں آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول آپ تبلیغ کریے, تو تبلیغ کا کام رسول کا ہے, اس بات کو پہنچانے کا کام ہمارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ تبلیغ نماز کی تبلیغ نہیں ہوتی بھائی, یہ پیغام ہے بھائی, نماز کی تبلیغ نہیں ہوتی. تبلیغ صرف اور صرف علی کی ولایت کی ہوتی ہے. قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, نماز کو قائم کرو زکوٰۃ دو, مگر کہیں پہ نہیں کہا کہ نماز کو قائم کرو زکوٰۃ دو کے ساتھ اس کی تبلیغ کرو. آیا ہے تو مجھے بتا دیجئے, یا کوئی حدیث میں آیا ہو تو بتا دیجئے. گویا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے سب طرف ساری باتیں ایک طرف, تبلیغ صرف دین ولایت میں علی کی ولایت کو پہنچانے کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے, علی کی ولایت کو پہنچانے کے لیے. اور یہی ولایتوں کا سلسلہ جب اس طرف پہنچا حسین پہ, امام حسن کا منتقل ہو گیا امام حسن سے حسین پہ, اور پھر یہ مسلسل سلسلہ جاری و ساری رہا. کوشش کریے, پھر میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی مومنین ہیں گزارش کر رہا ہوں, ہر بندہ اگر ایک لائے گا تو اگر اس وقت 30 لوگ ہیں تو کل انشاءاللہ 60 لوگ ہو جائیں گے. اور پھر آپ کو بتا دوں, یہ ذہن میں نہ رکھیے کہ مجلس حسین ہے وہ یار وہ چھوٹی مجلس نہیں ہے, تمہاری فکر چھوٹی ہے. کیا کہیں کیا کہیں بھائی, آپ نے دیکھا کرونا کا زمانہ تھا, چاروں طرف پابندی تھی, لیکن کیا ہو رہا تھا, گھر میں 2 لوگ تھے, ایک پڑھ رہا تھا ایک سن رہا تھا. کرونا کا شکریہ. اب آپ کہیں گے مولانا یہ کیا کریں, بھائی کرونا کا موجود بھائی شکریہ کہ آزا خانے میں بھی رہی, گھر گھر میں بھی حسین کو پہنچا دیا. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. اور لیکن جن کو بغض علی کی بیماری لگی ان سے مسجد بھی گئی, گھر میں بھی ایک دوسرے سے اختلاف, ہاتھ نہیں ملانا, دور رہنا. سبحان اللہ. اور جس کے دل میں علی کی ولایت تھی, ادا خانے باقی تھے, بھلے کم آتے تھے, لیکن جو کم آتے تھے وہ اپنے گھر میں فرش ادا بچھا دیتے. کیا کہیں گویا بیماریاں سرکار سید الشہداء کی زیارت کو نہیں روک سکتی. بے شک. موجود بھائی وہ زمانہ تھا, کون سا زمانہ, متوکل کا زمانہ. پھر اس کے بعد جتنے بھی ظالموں کا زمانہ آیا, میں ظالموں کے نام ممبر سے کہا دوں. یہ ممبر تو بنا ہے علی کی ولایت کو پہنچانے کے لیے. کیا تھا, کربلا جو جائے گا زیارت کرنے, تعداد بڑھتی جا رہی ہے نا, اب ظالم کو کھٹک رہا ہے. حسین ہر زمانے میں ظالم کو کھٹکتا ہے. اچھا ایسا کرو کہ اب ایک بندہ زیارت پہ جائے گا نا تو ایک ہاتھ کٹوائے پھر جائے. کیا دیکھا, تعداد اس سے زیادہ بڑھ گئی. ہاتھ کٹا کے لوگ کربلا جا رہے تھے. کہا اب کیا کرے, زائرین کی تعداد تو بڑھ گئی, کہا دونوں ہاتھ کاٹ دو, کچھ کم ہو جائیں گے. اب کیا دیکھا, اس سے زیادہ. دونوں ہاتھ کٹنے کے بعد بھی
لوگ زیارت کو جانے کو تیار، اس لیے کہ زیارت ہاتھوں کا نام نہیں، زیارت حسین سے دل سے ملاقات کا نام کیا ہے۔ کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، ایک بار سے بلند صلوات، دونوں ہاتھ کٹوا کٹوا کے لوگ زیارت کر رہے ہیں۔ ایسا کریے 2 لوگ آئیں، ایک کو قتل کیا جائے گا، ایک جائے گا زیارت کرنے۔ میرا سلام ہو ان ایسے ایسے لوگوں پر کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ پیر اور اپنی پوری قربانی دے کر زیارت حسین کو اتنا بلند کر دیا کہ آج 40 پہ ظالم خود حیران ہے، اتنے مار دیا کہاں مرے، سب تو زندہ کیا ہے۔ کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، بہت خوب، ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں کہ ان کے نام پہ مرنے میں ہی تو زندگی ہے۔ بے شک بے شک، اور اکثر و بیشتر میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ ان کی محبت میں، یعنی اہل بیت، ان کی سے مراد اہل بیت کی محبت میں اور دنیا کی محبت میں بڑا فرق ہے۔ کا کون سا فرق؟ کا یہ فرق ہے کہ دنیا کی محبت جینے نہیں دیتی، آل محمد کی محبت مرنے نہیں دیتی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، ان کی محبت جو ہے مرنے نہیں دیتی۔ بستر پہ بھی مرا ہے نا تو ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ، بستر پہ بھی مرا ہے نا تو شہید مرا ہے، میدان میں جا کے مرا ہے تو غازی، اور ساری چیزیں جتنا جتنا آگے بڑھتے جاؤ گے ثواب میں اضافہ ہوتا بے ہے۔ شک بے شک، صلوات پڑھے بر محمد والے۔ محمد۔ یہ فرش عزا بہت بڑی نعمت ہے، اور الحمدللہ شروع میں ہمارے یہاں تلاوت ہوتی ہے، کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس لیے میں بیان بھی کر رہا ہوں۔ میرا پیغام جائے گا، کہیں بھی جائے، ایک جگہ بھی اگر پہنچ گیا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ وہ کیا؟ ان کے یہاں قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا۔ ہم نے کہا دیکھو ذکر حسین سے پہلے بھی ذکر خدا ہمارے یہاں ہوتا ہے، بے شک، اس لیے کہ ہمارے یہاں قرآن کی تلاوت پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد ذکر حسین ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام نے جہاں جہاں جس جس مقام پہ جتنے بھی خطبات دی ہیں، تمام خطبوں میں سب سے پہلے حمد الہی کیا ہے، تاکہ دنیا کو بتا دے کہ ہمارا رابطہ خدا سے ٹوٹا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے۔ یاور صاحب دیکھیے گا کہ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے۔ شیعہ تلاوت کہاں کرتے ہیں کہ نا، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایما کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے۔ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایما کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے، وہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، صلوات پڑھے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، بہت خوب، ہمارے یہاں تلاوت کو پہلے دھیان دیا جاتا ہے۔ تم اصل میں بات یہ ہوتی ہے نا، صلوات پڑھے بر محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اصل میں طریقہ یہی ہے کہ جس سے دشمنی ہوتی ہے اس کے اچھے کام بھی خراب لگتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، مجید بھائی، جس سے دشمنی ہوتی ہے اس کے اچھے کام بھی برے لگتے ہیں، اور جس سے دشمنی ہوتی ہے اس کے برے کام بھی اچھے لگتے ہیں۔ کیا کہنے، یہ طریقہ کار ہے مسلمانوں کا۔ اہل بیت سے کبھی وفا کی ہی نہیں۔ بڑے بڑے علماؤں کو نہیں پتا ہے کہ حسین نے زمین کربلا کو کیسے خریدا اور پھر دیا کہ نہیں۔ ہبا کے معنی نہیں معلوم، اگر ہبا کے معنی معلوم ہوتے تو مجھے اتنے سارے گواہ نہ لانے پڑتے۔ کیا کہنے، رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو انشاءاللہ کل کی مجلس میں صدق بھی پڑھ دیا جائے گا، تاکہ دنیا کو بتا دیں ہم کہ جس طرح ہم حسین کے وکیل ہیں، فاطمہ زہرا کے بھی وکیل ہیں، کیا کہنے، اور اہل بیت کے وکیل ہیں، ہم ہی ہیں پوری کائنات میں۔ اس لیے کہ جب یہاں 2 لوگوں میں لڑائی ہوتی ہے نا
تو یہ کہتے ہیں یہ اجتہاد خطائی ہے، یہ اجتہاد ہے، کوئی مشکل نہیں، چاہے یہ اس کو مارے چاہے وہ اس کو مارے، یہ اجتہاد ہے ان کا، انہیں تو اجتہاد کا معنی بھی نہیں معلوم، کیا کہیں کیا کہیں نہیں معلوم، اس لیے کہ ان کے یہاں مجتہد ہوتا ہی نہیں ہے۔ واہ واہ مجتہد تو ہمارے یہاں ہوتا ہے مگر اجتہاد یہاں۔ اگر دو صحابی لڑ جائیں، دو صحابی اگر لڑ جائیں تو کہتے ہیں ہم سے کوئی ربط نہیں ہے، یہ دونوں لڑ رہے ہیں، دونوں صحابہ ہیں، یہ بات ہے بھائی۔ ایک صحابی نے موجود بھائی امتیاز صاحب، غمخوار صاحب اور جتنے بھی بڑے بڑے صاحب اور میرے بچے صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی موجود ہیں، کسی ایک نے شراب پڑھا کر نماز شراب پی کر پڑھائی ہے نا، یہ عام بات ہے نا، کوئی نئی بات تو نہیں پڑھ رہا ہوں، شراب پی کر نماز پڑھائی تو کسی نے کہا انہیں سزا دی جائے۔ کون؟ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول نے کہا کہ اس نے شراب پی کر نماز پڑھائی، اسے سزا دی جائے۔ تو حاکم نے کہا نہیں، سزا دینے کا اختیار ہمیں ہے، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم انہیں اٹھا کے دوسری جگہ بھیج دیتے ہیں۔ کیا کہیں امیر المومنین نے کیا کیا؟ کہا جس نے شراب پی ہے اسے سزا دی جائے گی، اس کو بھی یہی جواب۔ جب یہی جواب دیا تو امیر المومنین نے پکڑا، اٹھا کے پھینک دیا۔ کیا کہیں کیا کہیں سبحان اللہ۔ تو یہ جو دنیا کی جو جنگیں دیکھ رہے ہیں نا، یہ لڑائی جو یہ سب امیر المومنین کے پیتھرے ہیں جو دنیا سیکھ کر دوسروں پہ حملے کر رہی ہے۔ صلوات پڑھے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ایک بندے نے شراب پی، دوسرے نے نماز جمعہ کی جو ہے بدھی کو پڑھا۔ کیا کہیں بدھی بھائی ہم تو جمعہ نہ پڑھیں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اتنا دماغ لگایا کہ جمعہ کی نماز کب پڑھا دی؟ بدھ کو پڑھا دی۔ اور کتنی رکعت پڑھائی؟ 2 ہی پڑھائی، الحمدللہ 2 پڑھائی۔ اور پھر پلٹ کے پوچھا اور پڑھا دوں؟ کیا کہیں پلٹ کر عوام سے پوچھ رہا ہے، ارے جس کا امام عوام سے سوال کرے اس کے امام کا کیا عالم ہوگا؟ کیا کہیں سبحان اللہ۔ اس لیے کوشش کریں ایسے امام کو منتخب کریں۔ منتخب کرنے والا آپ کو بنانا نہیں ہے، آلریڈی اللہ نے حدیث میں پہنچا دیا، آپ کو بنانا نہیں، آپ کو ماننا ہے، بنی بنائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اپنی طرف سے اگر آپ نے مانا تو آپ کو کیسا امام ملے گا پتہ ہے؟ اگر آپ نے اپنی طرف سے امام بنایا تو ایسا امام ملے گا کہ ناک کدھر جا رہی ہے، آپ کدھر جا رہی ہے۔ بھائی دیکھیے ٹیلی ویژن پر صافہ ادھر ہے، آنکھ کدھر ہے، دیکھ کسے رہے ہیں، کہہ کسے رہے ہیں۔ کیا کہیں سبحان اللہ۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں بھائی، اگر یہ آپ لوگ جو سن رہے ہیں، میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں یا آپ سن نہیں پا رہے ہیں، سلوات نہیں پڑھ اللہم صلی اللہ محمد وآل ہم محمد۔ ایسے کوئی امام مانتے ہیں، ہم ایسے کوئی امام نہیں مانتے کہ جو اونٹ اور اونٹنی کو دیکھے اور کہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی اس میں سے اونٹ کون ہے اونٹنی کون ہے۔ ہم ایسے امام کو مانتے ہیں کہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ امام کے صحابیوں نے چوٹیوں کو جاتے ہوئے دیکھا، چوٹیوں کو دیکھا آپ نے ایک ساتھ بھیڑ میں جاتی ہے، کہتا ہے پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتا ہے۔ کیا کہیں امام نے کہا یہ نہ کہو تعداد تو ہم بھی جانتے ہیں، چوٹیوں کی تعداد، یہ جو جا رہا پورا لشکر ادھر سے ادھر،
یہ پورا لشکر کو ہم تعداد بھی جانتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں اس میں سے نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں. سبحان اللہ. تم یہ بات کرے ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ ان میں ان کا جوڑا کون ہے, ان میں ٹیڑھا کون ہے. واہ 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 واہ. صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد. جانور میں بھی دشمن اہل بیت ہے کہ نہیں ہے؟ پرندوں میں بھی ہے, درندوں میں بھی ہے. جس نے جیسے ولایت کا اقرار کرتا گیا اس کا مرتبہ بڑھتا گیا. تمام نبیوں میں سب سے پہلے جس نے اقرار کیا اللہ نے اٹھا کے نبی بنا دیا. نہیں, بلکہ نبی نہیں بنایا بلکہ امام بنا دیا. جتنا کم سوچتے رہے اتنا نبی اور رسول اس طرح ترتیب ہوتے رہی. آخر میں ہم لوگ بچے جو شیعہ حیدر کرار بچے, اس کے بعد سب کے سب کچرا بچ گئے. واہ واہ واہ, کیا کہنے, کیا کہنے, سبحان اللہ. اور پھر اس کے اندر سے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھینچ کھینچ کر صاف کر کر کے لایا گیا فرش ادا پر, تو کچھ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے گئے. کیا کہنے. یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ ادھر ہی سے اکثر دیکھا ہوگا جب سامان پھینکنے والا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ایک بار چیک کر لو کہیں ایسا تو نہیں کام کی چیز وہاں چلی گئی ہو. ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, اسی لیے تو لوگ آتے جا رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد والے محمد. حیدری. تو ہر چیز پر حسین کا غم غالب, حسین کی محبت غالب. مولا امیر ایک پیغام دیتا چلو. مولا امیر نے کیا فرمایا اپنے بھائی عقیل سے, بھائی کوئی ایسا بہادر گھرانہ تلاش کرو کہ جہاں میری شادی ہو اور ایک بہادر بیٹا پیدا ہو. یہ کون کہہ رہا ہے, غور کریے گا. یہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں. امیر المومنین کون؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اپنے بھائی عقیل سے کہہ رہے ہیں بھائی بہادر گھرانہ تلاش کرو. ارے جس کی تلوار 70 نسلوں کو دیکھ کے چل رہی ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. نسلوں کو دیکھ کر جو تلوار چلا رہا ہے وہ خاندان نہیں جانتا ہوگا. پھر اپنے بھائی عقیل سے کیا کہہ رہے ہیں کہ بہادر گھرانہ تلاش کرو. یہ کیوں کہا؟ کئی پیغامات ہیں. ایک پیغام تو یہ مولا علی بتانا چاہتے ہیں جب بڑا بھائی موجود ہو تو آپ بھلے ہی صاحب علم و صاحب حیثیت ہو مگر پہلے اس سے مشورہ لے لیں. بے شک بے شک. ایک پیغام. دوسرا پیغام اپنے بھائی عقیل کو دینا یہ چاہ رہے تھے اگر میں کربلا کی تیاری کر رہا ہوں تو تم بھی کربلا کے لیے آمادگی کرو. تیسری بات عزاداروں کے لیے کہ یاد رکھو چاہے جہاں بھی رہو, جس عالم میں بھی رہو, کربلا کو نہ بھولو, کربلا کے لیے آمادہ رہو. کربلا کے لیے آمادہ مطلب حسین کے ناصر بننے کی کوشش کرو, حسین کے لشکر میں شامل ہونے کی کوشش کرو. تو پھر جو ہے شادی ہوئی, تو مختصر بیان کر رہا ہوں, اور جس کے ذریعے کس کی ولادت تھی؟ مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام. صلوات محمد. ارے عباس اس ذات کا نام ہے کہ جن کے سامنے اگر امام زین العابدین کے سامنے اگر نام لیا جاتا تھا تو امام کھڑے ہو جاتے تھے. عباس کا نام اگر امام زین العابدین کے سامنے لیا جاتا تھا امام کھڑے ہو جاتے تھے. عباس کا بڑا احترام ہے, بڑا احسان ہے. کربلا میں انہوں نے میرے بابا کی نصرت وفا کی, فراموش نہیں کیا. اچھا مولا ابوالفضل عباس کی فضیلت کو بھی دیکھ لیجئے. لوگ بہادر بتا رہے ہیں, شجاع بتا رہے ہیں, جبکہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو خالی بہادر اور شجاع نہیں تھے بلکہ ایسے عالم تھے کہ جنہیں علی نے علم عطا کیا تھا. جیسے ابوالفضل عباس کا مرتبہ ویسے ہی جناب مسلم بن عقیل کا مرتبہ. ادھر مولا علی کے بیٹے کون؟ ابوالفضل عباس, ادھر عقیل کے بیٹے جناب مسلم. دونوں کا مرتبہ, دونوں کی شجاعت, دونوں کا علم. اگر جناب مسلم کے پاس علم نہ ہوتا
تو حسین یہ نہ کہتے کہ میں رجل الفقیہ کو بھیج رہا ہوں. کیا کہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عقیل کو، مسلم بن عقیل کو، جناب مسلم کو اپنا وکیل بنا کے بھیجا اور پیغام یہ دیا کہ جتنے لوگ مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے سمجھ جاؤ انہوں نے حسین کے ہاتھ پہ بیعت. سبحان اللہ. یہ ہے مرتبہ جناب مسلم کا. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے دیباچے یعنی کربلا کی ابتدا کا نام مسلم ہے. دونوں میں بہادر کوئی کمی نہیں. ایسی شجاعت کہ لشکر پہ لشکر منگائے جا رہے ہیں. صلوات پر اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد. یا علی. لشکر پہ لشکر منگائے جا رہے ہیں اور جناب مسلم بن عقیل تن و تنہا اتنے ہزاروں سے لڑ رہے ہیں اور کہا کہ اور بھیجو لشکر. کا ایک ہی تو بندہ ہے. کا تمہیں نہیں پتا؟ تم کیا سمجھتے ہو بنی بکال سے جنگ ہو رہی ہے؟ بنی ہاشم کا گھرانے کا خاندان کا. کیا کہیں؟ سبحان اللہ. مسلم کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں رہا ہے اس لیے کہ یہ واحد مسلم ہے جو کوفے میں تمام مسلمانوں سے سب سے افضل. اور اس کے بعد جناب مسلم کی شجاعت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. اس طریقے سے مولا ابو الفضل عباس کے فضیلت کو اور طاقت کو شجاعت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. اس طریقے سے جناب مسلم کی شجاعت کو بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا. جس طریقے سے عباس کو دھوکے سے مارا اسی طریقے سے مسلم کو دھوکے سے. ظالموں نے کہا کہ مسلم کو آسان نہیں ہے مارنا. ایک کام کریں انہیں الجھائیں. ہم گڈھا کھودتے ہیں گڑھے کو بند کر دیں گے. مسلم سے لڑتے لڑتے آہستہ آہستہ وہاں آئیں گے. جناب مسلم خود گڑھے میں گر جائیں گے. اور یہی ہوا. جناب مسلم جب گڑھے میں آئے گر گئے تو جناب مسلم کو قید کر دیا گیا. کیا شجاعت تھی جناب مسلم کی. دربار ابن زیاد میں جب جناب مسلم کو لایا گیا تو خود ابن زیاد کانپ گیا. یہ ہیبت تھی چونکہ امام کا نائب بن کے آئے تھے مسلم. اور کسی نے یہ کہا سلام کر امیر کو. ایسی کیفیت میں تو ہر انسان جھک جاتا ہے. مگر مسلم نے جواب یہ دیا کہ میرا امیر حسین ہے. کوئی امیر نہیں، میرا حسین امیر ہے. مسلم ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے، ہم تمہیں مار ڈالیں گے. مسلم نے کہا شہادت ہمارا ورثہ ہے، شہادت ہماری پہچان ہے. ہمیں کون مار سکتا ہے؟ تم ہمیں مارو گے شہادت ہمیں نصیب ہو جائے گی. حسین کے چاہنے والوں مسلم سے پوچھا گیا تیری اے مسلم تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ جناب مسلم نے کہا میری آخری خواہش ہے 2 رکعت نماز پڑھنا. لیکن یہ ہے مسلم، یہ ہے علی کا چاہنے والا کہ اس کی خواہش بھی نماز. مسلم بتا رہے ہیں کہ جو حسین کا چاہنے والا ہو اس کی خواہش نماز ہونی چاہیے. جناب مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد انگلیوں کو اٹھایا. یہ جو زیارت آپ پڑھتے ہیں نا یہ جناب مسلم کی سنت ہے. سب سے پہلے جناب مسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے انگلیوں کو اٹھا کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن زیارت کا طریقہ مسلم نے بتایا. ظالم نے کہا کہ مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا جائے. مسلم نے سلام کیا. سلام کیا حسین کو سلام کیا. حسین نے جواب سلام دیا. ہاں حسین کے چاہنے والوں جب مسلم دارالامارہ کی چھت سے زمین پر آئے تو روح پرواز کر گئی. اب اتنے پر ظالم کو اکتفا نہ کیا
بلکہ جناب مسلم کے پیروں میں رسی باندھی، کوفے کی گلیوں میں مسلم کو پھرایا گیا۔ اس کے بعد مسلم کے سر کو دارالامارہ کی چھت پہ لٹکا دیا گیا۔ یہی وجہ ہے حسین کے چاہنے والوں، جب یہ لوٹا ہوا قافلہ 13 محرم کو پہنچا ہے کوفے میں، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے مسلم کے سر کو دیکھا، تڑپ کے کہتی ہے اے میرے لال سید سجاد، ارے کیا میرے اس بھائی مسلم کو بھی غسل و کفن نہ ملا، میرے بھائی کو شہید کر ڈالا۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا